بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیال ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خضر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عمالقہ کون تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ عمالقہ قوم عاد اور سمود کے بعد کے دور میں ظاہر ہوئے تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ عمالقہ قوم کے لوگ انتہائی دراز قد، خون خوار اور وحشی فطرت کے تھے۔ عمالقہ قوم کے لوگ بنیادی طور پر عراق کے آس پاس کے علاقے سے اٹھے اور رفتہ رفتہ مصر سے شام اور فلسطین تک خون خرابہ کرتے کرتے چاروں طرف پھیل گئے۔ قرآن کریم میں اس گروہ کو جبارین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں یہ بحیرہ مردار کے مغرب میں آباد تھے۔ چونکہ یہ جہاں بھی گئے اپنی سفاکیت اور حرکتوں سے باز نہ آئے، جس کی وجہ سے عراق کے اشوری بادشاہ نے انہیں صحرائے سینا کی جانب دھکیل دیا تھا۔ اس دور میں ان کی اکثریت بھیڑ بکریاں پالا کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے احکامات کو فراموش کر کے بتوں کی پوجا شروع کر کے سفاکی، سرکشی اور بدفعلی کو اپنا شعار بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جلوت نامی ایک قوم جسے عمالقہ کہتے ہیں مسلط کر دی۔ جلوت جو عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، ایک صفاق اور جابر بادشاہ کی شہرت رکھتا تھا۔ عملیق بنیادی طور پر انفر کا بیٹا، ایس کا پوتا اور حضرت اسحاق کا پڑپوتا تھا۔ اور کون نہیں جانتا کہ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ عملیق اور دیگر اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان میں شاہ زوری کی شہرت بھی رکھتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ عمالیق نسل فطرتاً خون خاری اور جنگجو خصلتوں کی حامل تھی۔ جلوت جو عمالقہ کا بادشاہ تھا، کہتے ہیں کہ 15 فٹ طویل قد آور اس شخص کا سایہ 1 میل لمبا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی عمالقہ قوم سے ملتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی فوج 3 لاکھ گھوڑ سواروں پر مشتمل تھی۔ عمالقہ نے اشوری بادشاہ کے دور میں فلسطین اور شام پر بزور بازو اپنا قبضہ جما لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ارض مقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزادی دلاؤ۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کے یہ لوگ بولے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ از خود اپنے وطن کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو سرائے طیہ میں قید کر دیا، اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر صحرا میں بھٹکتے رہے۔ میدان طیہ بنیادی طور پر شام اور مصر کے درمیان لگ بھگ موجود 30 کلومیٹر کا ایک کھلا میدان تھا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک لشکر کے ساتھ قوم عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے تھے، لیکن فلسطین پہنچ کر بنی اسرائیل عمالقہ کی دہشت کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو سزا دی، اس کے تحت یہ 40 برس تک تقریباً 30 کلومیٹر کے میدان طیہ سے باہر نکلنے کے لیے صبح سے شام تک بھٹکتے، لیکن باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اس وادی کا یہ عالم تھا کہ یہاں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، اور نہ ہی کوئی عمارت، نہ ہی پینے کا پانی، اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز، بلکہ یہاں انسانی ضروریات کی کسی بھی چیز کا وجود نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے ناخوش تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے کھانے کے لیے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من سلوہ نازل فرمایا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے بادل بطور صاحبان مہیا کیے، اور پانی کی ضرورت کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر آسا مارا تو آنن فانن پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس طویل عرصے کے دوران بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا، اس جان فانی سے رفتہ رفتہ کوچ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم خداوندی ہوا کہ
کہ بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے ان کی تنظیم کر کے ہر قبیلے کا ایک الگ الگ سردار مقرر کریں، جو اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی سونپے۔ دراصل یہ ساری تیاری بیت المقدس کی عمالقہ قوم سے رہائی کی پیش بندی کے طور پر کی جا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں بنی اسرائیل کو 12 قبائل میں تقسیم کر کے حضرت یوشع کو ان قبائل کا سردار مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی وادی طیہ سے سزا ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یوشع نے جہاد کے لیے اپنے زیر اثر تمام قبائل کی جنگی تربیت کا آغاز کیا۔ ویسے بھی چونکہ اس وادی میں اللہ کی طرف سے من سلوہ کی فراغی کے باعث کسی قسم کی معاشی سرگرمیاں تو تھی نہیں، جس کے سبب ان لوگوں نے خوب دل جمی سے جنگی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بنی اسرائیل کے سرائے طیہ میں سزا کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم صادر کیا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کرو اور بیت المقدس کو عمالقہ قوم کے غاصبوں سے آزاد کرواؤ۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی نئی نسل ماضی میں اپنے بزرگوں کی جہاد سے چشم پوشی کی غلطیوں سے آگاہ تھی اور اپنی مقدس سرزمین کی آزادی کے لیے بے تاب بھی تھی۔ اس لیے انہوں نے حضرت یوشع کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ 12 قبائل پر مشتمل جہاد کے جذبے سے سرشار بنی اسرائیل کے 6 لاکھ افراد نے حضرت یوشع کی سپہ سالاری میں اریہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ بنی اسرائیل کا یہ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ بالآخر ایک دن بنی اسرائیل کے جان نثار عمالقہ کے قلعے کی دیوار کو گرا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے اور اریہ شہر میں اپنا پرچم لہرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد کنعان کے شہر فتح کرتے ہوئے آخر میں فلسطین اور شام کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر ایک جابر اور صفاق قوم کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ امید ہے آج کی یہ مختصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی